अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए भी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं मईशत के हवाले से। महंगाई नीचे आ रही है, डॉलर बहुत नीचे आ चुका है, सोना भी नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 40,000 रुपये तो ऑलमोस्ट करीब करीब सोना भी नीचे आया था। अभी थोड़ा सा ऊपर हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में सोना बढ़ा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई आम आदमी की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है महंगाई, वो काफ़ी हद तक नीचे आ रही है और ये एक बहुत अच्छी खबर है एक आम पाकिस्तानी के लिए। आटा नीचे आया है, घी बहुत नीचे आया है, ब्रांडेड में कोई 100 रुपये फ़र्क पड़ा है, अनब्रांडेड में तकरीबन 150 रुपये का फ़र्क पड़ा है। तो गरीब आदमी जो है वो ब्रांडेड यूज़ तो करता ही नहीं है, वो तो अनब्रांडेड यूज़ करता है, नहीं खुला हुआ घी वो तकरीबन 150 रुपये किलो नीचे आया है। तो कुछ ख़बरें जो है वो पाकिस्तान के हवाले से अच्छी हैं यही। और कल आपने शायद सुना भी होगा कि स्पेस की रिकॉर्डिंग एक हमारे दोस्त ने सोशल मीडिया पे शेयर की थी, पीटीआई की। स्पेस में खातून मतलब ख़दशा ज़ाहिर कर रही थी कि अगर पाकिस्तान की मईशत बेहतर कर दी हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, तो फिर भूल जाएं कि इमरान खान ये इलेक्शन इनकी तकलीफ़ देखें आप। अगर पाकिस्तान के लिए गरीब के लिए अच्छी खबरें तो कितना ये परेशान है, यानी कि महंगाई में अगर नीचे आ रही है तो ये भी इनके लिए प्रॉब्लम है। इन बदबख्तों को, बेशर्मों को एहसास नहीं है कि अगर महंगाई नीचे आएगी गरीब का भला होगा। इनको अपनी सियासत की पड़ी हुई है, इतने ये बेगैरत हैं। और महंगाई का जो शुरुआत हुई थी वो इमरान खान की गवर्नमेंट से हुई थी, बेतहाशा सख्त मुआहदे, IMF के पास नहीं जाऊंगा। IMF के पास न सिर्फ गए आप और आपने बल्कि अपना एक स्टेट बैंक, यानी कि जो आपका बैंक एक रियासत का बैंक होता है, वो आपने IMF के हवाले कर दिया, बेशर्म आदमी। और आज इसके लोग जो है वो महंगाई नीचे कम होने पे परेशान है कि अब क्या होगा अगर महंगाई नीचे कर दी तो कौम। इमरान खान के भाई, अवाम को किसी से गर्ज नहीं है, अवाम को किसी सियासी पार्टी से गर्ज नहीं है। इस अवाम को महंगाई ने जो तोड़ा हुआ था, अगर ये महंगाई नीचे आ रही है तो ये इस अवाम के लिए अच्छी बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन ला रहा है, कैसे ला रहा है, इससे किसी को गर्ज नहीं है। ये माफियाज का जो सिस्टम तोड़ा है हमारे आर्मी चीफ साहब ने, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि डॉलर जो 330 तक गया आज अपनी औकात पर आया हुआ है और नीचे आएगा इंशाल्लाह। तो ये मसनूई था सब, मतलब ये कौन डंडे की है, ये बात साबित हुई। कौन है ये माफियाज, हम में से और आप में से है ना यार। ये माफियाज अलग से मखलूक तो नहीं है, हम में से इंसान ही है ना, बनते मुसलमान हैं हम लोग। जखीरा कर करके गंदम और चीनियाँ और ये भर भर के हमने कितने लाखों टन चीनी हमारी बरामद हुई है जखीरा की भी। शर्म आई उनको। और वो हर साल उम्रे पे भी जाता होगा बंदा, आप उसकी शक्ल देख लीजिएगा। और वहाँ से चीनी की कीमतों पे जो है लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले रखा हुआ था। यार ये तो कौम का आपका हाल है जायज़ मुनाफा, मतलब रातों रात करो, अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को कोई इन्वेस्ट करके ये ज़ख़ीरा उससे कोई चीज़ें खरीदी और उसकी कीमतें बढ़ा के और रातों रात जो है डबल कर लेना पैसा। ये आपकी ख्वाहिशात हैं। आप डंडे के जोर पे सही हुए ना, और क्या हुआ। आर्मी चीफ ने तमाम इदारों को जो है फ्री हैंड दिया। फ्री हैंड का बेनिफिट क्या हुआ, सब ने देखा कि हाल सारी चीज़ें जो है अपनी औकात में आ रही हैं। इंशाअल्लाह ताला महंगाई नीचे आएगी, मज़ीद नीचे आएगी। अब हम जो IMF के कर्जे तले दबे हुए हैं, हर गवर्नमेंट, सियासी गवर्नमेंट ने बेतहाशा कर्जे लिए और हम फंसते चले गए। अच्छा, जब PTI वाले दोस्त हमारे जब कोई ऐसी बात करो तो वो नवाज शरीफ की मिसाल देते हैं या जरदारी की मिसाल देते हैं या XYZ किसी और की मिसाल देते हैं, तो हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहे होते हैं। भाई तुम्हारा महात्मा जो है ना वो भी फिर किसी से अलग नहीं है, वैसे ही है, उसी नस्ल का हुआ ना फिर तो।
جب تم یہ بولتے ہو نواز شریف نے بھی یہ کیا تھا، زرداری نے بھی کیا تھا، فلانے نے بھی کیا تھا، تو اس کا مقصد تمہارے مہاتما نے بھی وہی کام کیا جو باقیوں نے کیا، تو وہ بہتر کیسے ہوا؟ وہ بھی چوری ہے نا سارا. پھر اس کا مقصد تم تو خود اس کی گواہی دے دیتے ہو چوری کی. گھڑی چور تو ویسے ہی مشہور ہے پوری دنیا کے اندر. مطلب بے شرم آدمی نے کچھ، اس نے جو 3.5 سال میں چوریاں کی ہیں، 3 سال 10 ماہ میں، اتنی تو کسی اور نے نہیں کی. انہوں نے تو سالوں لگائے چوریاں کرنے میں. اگر اچھا ان کی چوریوں کے جب ثبوت مانگو تم سے، تو تمہارے پاس ثبوت تو کوئی ہوتے نہیں ہے. بھائی مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، شکر ادا کرو. ایک عام آدمی کا اگر بھلا ہو رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پاکستانیوں کو فائدے ہو رہے ہیں، اس سے پی ٹی آئی والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اور اچھا اوورسیز بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. انکیڈو کیا ہے وہ، نبیل کوڈا وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. وہ ایسے بھی 2 نمبر آدمی ہے، اور عمران خان کا بیٹا بھی ہے، اب وہ ٹیریان سٹائل بیٹا ہے اس کا. وہ تو بات یہ ہے کہ ان کی اوقات کا پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ سارے 2 نمبر ہیں. جھوٹ یہ رچ کے بولتے ہیں. اب تو کھل رہا ہے، اب تو سب کھل رہا ہے. اب تو سب کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنے بڑے جھوٹے مکار لوگ ہیں یہ لوگ. یہ تو اچھا ہو رہا ہے. باقی ہمارے کو زبردستی جو ہے وہ فلسطین کی اس میں اور اسرائیل کی جنگ میں جھونکنے کے لیے عادل راجہ صاحب انڈیا سے لائنیں لے رہے ہیں اور ٹوٹے مار رہے ہیں کہ ہم حماس کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں یا فلانے کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں. ابے ہمارا کیا واسطہ؟ راستے میں اتنے بڑے ملک ہیں، گدھے کے بچے، تیرے کو کوئی عقل کوئی شعور؟ تو فوج میں بھرتی کیسے ہوا؟ مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے. تیری اوقات جو ہے وہ سالے کانسٹیبل کی بھی نہیں تھی، تو میجر تک پہنچا کیسے؟ بڑا حیران ہوں میں. اسلحہ جا راکٹ ہے بھائی، چمنیاں نہیں ہے جیب میں رکھ کے لے گیا کوئی. اور تو ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کو زبردستی جھونکنا ہے. فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں. قائد کے فرمان پر ہم آج بھی اس لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جب تک آزاد فلسطین نہیں ہوگا ہم اسرائیل کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہمارے قائد کی لائن ہے. جبکہ فلسطین ساری زندگی کشمیر پر انڈیا کے ساتھ کھڑا رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی بولتے ہیں نہیں یار ہمارا مسلمان بھائی ہے. کوئی نہیں، کشمیری مسلمان نہیں ہے کیا؟ وہ مظلوم نہیں ہے؟ وہ شہادتیں نہیں دے رہے ہیں وہاں پر؟ کشمیری بھی مسلمان ہے بھائی. فلسطینی اب تھوڑا لائن پر آئے، لیکن ان کو احساس ہو ان کی فوج نہیں ہے. اپنی زمینیں انہوں نے بیچی تھی، ان کے آباء و اجداد نے، آج خمیازہ آج کی نسل بھگت رہی ہے. تبھی عرب ممالک نے جو ہے بعد میں جو ہے نیشنلٹی پہ پابندی عائد کری ہیں. سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل نے کیسے وہ زمینیں جو خرید کے بنایا اسرائیل، باقی پھر اس نے قبضہ کرنا شروع کرا. اسرائیل جو ابھی بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ لوگ اس اسرائیل کے چینلز پہ یقین کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں اسرائیلی اتنے مر گئے اور اتنے مر گئے. اسرائیلی کا بھی بتائیں گے؟ اور بھائی وہ آپ تو ان کو موقع فراہم کر رہے ہو، آپ ان کو موقع فراہم کر رہے ہو. وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، سب کو پتا ہے وہ جھوٹے ہیں، لیکن وہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے کیا ظلم کرا ہے؟ الفاظ نہیں ہے بھائی. اتنا ظلم، دنیا چپ، عالمی طاقتیں چپ، ہمارے والے بول رہے ہیں اور بھائی ان کے پڑوس میں ان کے عرب ممالک نہیں ہیں کیا؟ ترکی نہیں بیٹھا ہوا؟ طاقتور نہیں رکھتا ترکی؟ پاکستان، ادھر بھی پاکستان، ہم ان کے ساتھ ہیں. عرب ممالک کو جب پورا ایک OIC کا اجلاس، عرب کنٹریز کا جو اجلاس طلب کیا جائے گا، اس میں اگر فیصلہ ہوا پاکستان کی ضرورت پڑی، انشاءاللہ تعالی پاکستان ان کے ساتھ ہوگا. ہر حال میں پاکستان ان کے ساتھ ہے. ان کو ہم سے امیدیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو بھائی کشمیر پہ بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور دینا پڑے گا. انہوں نے انڈیا کا چہرہ دیکھ لیا، بنیے کا چہرہ دیکھ لیا انہوں نے. میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے آج مہنگائی نیچے آئی، ہر چیز بہتر ہو رہی ہے. اس قوم کو سر کچھ نہیں چاہیے. اس قوم کے غریب عوام کی جتنی فکر آپ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، آپ کو سلام ہے.
خدا تھوڑی مہنگائی اور کم کریں. اس قوم کے لیے، اس قوم پر آپ کا یہ احسان ہوگا. یہ جو مہنگائی سیاستدان کر دیتے ہیں، آپ نے جس طریقے سے کنٹرول کرا ہے اور کم کر لیں اس کو. یقین کریں اس قوم کو کچھ نہیں چاہیے. یہ قوم بہت معصوم قوم ہے ہماری. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. اور ہم سب، مجھ سمیت کروڑوں پاکستانی آرمی کے ساتھ تھے، آرمی کے ساتھ ہیں، آرمی کے ساتھ رہیں گے. ہم اپنی پاکستانی آرمی کے سویلین سپاہی ہیں. ہر موقع پہ ہم آرمی کے ساتھ ہیں. ہم اپنی آرمی کو نہ تنہا چھوڑ سکتے ہیں، نہ اکیلا چھوڑ سکتے ہیں. ہماری بہادر آرمی شہادتیں دیتی ہے. دونوں بارڈرز کے اوپر، مغرب اور مشرق کی بارڈرز کے اوپر شہادتیں دے کے کنٹرول کرتی ہے. اور جو جاہل بولتے ہیں نا کہ وہ افغانی ادھر کیوں نہیں جاتے، ادھر کیوں آتے ہیں، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جب سوویت یونین ایک ہوتا تھا تو وہ بارڈرز جو ہے وہ ازبکستان اور تاجکستان نہیں، سوویت یونین کی بارڈرز ہوتی تھی. تب ہم نے ان افغانیوں کو جو آج مخالفت کرتے ہیں، ہم نے اپنے پاس رکھا. اپنی مسلمان بھائی سمجھ کر مسلمان ہونے کا ہم نے ثبوت دیا، ان کو اپنے پاس رکھا. آج یہ ہمارے ساتھ کر کے آ رہے ہیں بے شرم. جتنے غیر قانونی تارکین وطن ہیں وہ تیار ہیں، ان کو جانا پڑے گا. اب ہم نے بہت بوجھ اٹھا لیا، اب ہم مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے. آرمی چیف کے اس فیصلے کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوئی ہے. پوری قوم آرمی چیف کے اس فیصلے کے ساتھ ہے کہ تارکین وطن کو جانا ہے. آرمی چیف کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو ویری مچ جنرل سید عاصم منیر صاحب آپ کا، کہ آپ نے اس قوم کے لیے سوچا اور سوچ رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ مہنگائی مزید کنٹرول ہوگی اور مزید نیچے آئے گی انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد.